بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 5 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خود بھی سماعت فرمائیے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شامل کیجیے تاکہ خیر کا اور اجر کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے نکاح سے متعلق، اور یہ چوتھے پارے کی آخری 1-2 آیات سے شروع ہوا ہے اور 5ویں پارے میں بھی یہ مضمون چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح بیان فرمائے ہیں۔ محرمات نکاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، مرد کے لیے، مرد کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور مرد کے لیے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ جو رشتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک نسبی رشتے ہیں۔ نسبی رشتوں سے مراد جسے ہم خون کا رشتہ بھی کہتے ہیں، بلڈ ریلیشن، یعنی ماں ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پھپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں۔ اسی طرح عورت کی طرف سے بھی آپ یہی رشتے سمجھ لیجئے، یعنی عورت کے لیے باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے اور ماموں سے، چچا سے، بھتیجے سے، بھانجے سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ایک یہ نسبی رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، مرد کا بھی نہیں اور عورت کا بھی نہیں۔ دوسرے جو رشتے ہیں وہ سسرالی رشتے کہلاتے ہیں۔ جب آدمی کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اس خاتون کی جو والدہ ہے وہ اس کے لیے ماں کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، اور یہ ابدی حرمت ہے، یعنی اب کبھی بھی آدمی اس خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جس خاتون سے نکاح ہوا ہے عارضی طور پر اس کی ہمشیرہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ عارضی طور پر ہے، جب تک یہ عورت اس کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی ہمشیرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ لے لیجئے کہ جو بہو ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح آدمی کی ساس ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہی رشتے آپ عورت کی طرف سے بھی لے لیجئے کہ جس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے تو اس مرد کا والد اس کے لیے باپ کی جگہ پر ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو داماد ہے، خاتون کا داماد ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں سسرالی رشتے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسرا جو رشتہ ہے وہ رضاعی رشتہ ہے، یعنی اگر کسی شخص نے جو دودھ پینے کی مدت رضاعت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک یہ اس کی مدت رضاعت ہے، دودھ پینے کی مدت ہے۔ اس مدت کے اندر اگر بچے نے کسی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پیا تو وہ خاتون اب اس کے لیے رضاعی والدہ بن گئی۔ اب یہ جو رضاعی والدہ ہے، دودھ پلانے والی ماں جو ہے، یہ ماں کے درجے میں آ گئی۔ اس کی جو بیٹیاں ہیں یہ اس بچے کی بہن بن گئیں، بہنیں بن گئیں، اور اس خاتون کی جو بہنیں ہیں وہ اس بچے کی خالہ بن گئیں۔ یہ سارے رشتے جو ہیں یہ رضاعی رشتے کہلاتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ نسبی طور پر تمام وہ رشتے جو حرام ہیں، جیسے خالہ ہے، جیسے پھی ہے، جیسے بھتیجے بھانجیاں، رضاعی طور پر بھی وہ تمام رشتے حرام ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر تقریباً 3 قسم کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان سے نکاح حرام ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کر سکتے ہیں 2 باتیں اور ارشاد فرمائیں، قابل غور باتیں ہیں خاص طور پر آج کے ماحول کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ
محصنات اور محسنین غیر مصافحین۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میری عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، تاکہ میں جنسی اعتبار سے گناہ سے بچ جاؤں، تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے، تاکہ میرا کان جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے، تاکہ میرا وجود جو ہے وہ کہیں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح اس لیے کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو تبتغوا باموالکم، حق مہر دے کر، حق مہر دے کر۔ تو حق مہر یہ اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے، اور دوسرا مقصد بھی بیان کیا کہ مقصد کیا ہو، آدمی عزت اور آبرو سے رہے، گناہوں سے محفوظ رہے، اور پھر رشتے بھی بتا دیے کہ یہ رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، بقیہ جو رشتے ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو اہم مضمون یہ بیان ہوا۔ دوسرا مضمون اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ترغیب ہے، بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی حوصلہ افزا، اور وہ یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کوشش کرو کہ تم جو بڑے گناہ ہیں، جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو تم بچاؤ۔ اگر تم اپنے آپ کو جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان سے تم خود بچاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیا کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں بڑی ہی عزت والی جگہ پر اور بڑے ہی اکرام اور رسپیکٹ اور آنر والی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ یہ دو مضامین ہو گئے۔ تیسرا مضمون اللہ رب العزت نے اس 5ویں پارے میں تیمم کے حوالے سے بیان کیا۔ تیمم کیا ہے؟ اصلاً تو حکم یہ ہے کہ پانی سے وضو کرو اور پانی سے غسل کرو، پاکی حاصل کرو پانی کے ذریعے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ پانی میسر نہیں ہے، کہیں پر بھی میسر نہیں ہے، کوئی میل میل دور تک میسر نہیں ہے، یا پانی میسر ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے آدمی پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اسے شدید نقصان اور شدید خطرہ ہے جان کا۔ ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے تیمم کا طریقہ عنایت فرمایا ہے۔ تیمم کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لو۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ طریقہ کیا ہے اس کا۔ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی ہو، ہاتھ مارا ایک دفعہ اس پر، ہلکا سا ہاتھ جھاڑ کے چہرے میں اس جگہ پہ وہ ہاتھ پھیرنا ہے، وہ مٹی والا ہاتھ جس جگہ کو ہم دھوتے ہیں اس جگہ پر پھیرنا ہے ایک دفعہ، اور اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ یہ ہاتھ مٹی کے اوپر لگا کر جھاڑ کر بازو میں جو جگہ دھونی ضروری ہے ان جگہوں پر وہ مٹی والا ہاتھ پھیرنا ہے، دونوں بازوؤں پر۔ وضو اور غسل دونوں کا یہی تیمم ہے۔ غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو بھی یہی طریقہ، بس صرف یہ، اس میں کوئی کلی نہیں ہے، کوئی ناک صاف کرنا نہیں ہے، کوئی مسا نہیں ہے، کوئی پاؤں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، چہرہ اور بازو۔ وضو اور غسل دونوں صورتوں میں اگر پانی نہ میسر ہو یا پانی استعمال کرنے پر آدمی قادر نہ ہو تو تیمم کرے، اور تیمم کا یہ طریقہ ہے۔ ایک تیسرا چوتھا مضمون جو بڑی تفصیل کے ساتھ اور اس سپارے میں بار بار استعمال ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ ہر شخص پر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، جو حکم اللہ دیں، اور اطیعوا الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں۔ ان دو کی جو اطاعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، وہ غیر مشروط اطاعت ہے، یعنی یہ جو حکم دیں وہ ماننا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ حکم چونکہ زمانے کے مطابق نہیں ہے یا رواج کے مطابق نہیں ہے یا معاشرے کے مطابق نہیں ہے، نہیں جی یہ تو ہم نہیں مان سکتے، یہ غیر مشروط اطاعت ہے۔ بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں
اسی پارے میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. یعنی حضور علیہ السلام کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے. جو حکم حضور علیہ السلام دیں وہ یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، وہ یوں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا، اور یہ بات تو بہت قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو آدمی زندگی گزارے اس طرح گزارے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، تو قیامت والے دن اللہ اس کو ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائیں گے جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا. اور جن پر انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. اندازہ لگائی کتنا بڑا انعام اور اعزاز ہوگا کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کا ساتھ نصیب ہوگا، اور ان کا ساتھ میسر ہوگا، اور ان کی ملاقات میسر ہوگی، اور ان کی محفلوں میں بیٹھنا نصیب ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی محفل کے اندر بیٹھنا نصیب ہوگا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن دنیا میں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر اس پارے کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے اہم مضمون، اس پارے کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے اہم مضمون، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کسی انسان، بے گناہ انسان کے قتل کو ناپسند کیا ہے اور اس کی اجازت ہی نہیں دی اور اس کو حرام قرار دیا ہے. قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. کسی بھی انسان کو قتل کرنا، بے گناہ انسان ہے، کوئی قصور نہیں اس کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے جرائم میں سے ہے. اور پھر اس میں سے بھی مسلمان کو قتل کرنا، بے گناہ مسلمان ہو، قصوروار ہو تو الگ بات ہے. جیسے قاتل ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ڈاکو ہے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن بے گناہ ہے. جو کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر ارادتاً کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، اس کی سزا ہے جہنم، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس شخص پر اللہ کا غضب اور غصہ ہی نازل ہوتا رہے گا. وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہی برستی رہے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کے لیے تو اللہ نے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کسی ایک مسلمان کو ارادتاً قتل کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس درجے کا بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین اور ناپسندیدہ ترین عمل ہے. اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں سے میں آخری بات اب عرض کرنی ہے. جو شخص ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، صاحب ایمان ہے، نیک عمل کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صاحب ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ تعالیٰ نقیر کے برابر بھی اللہ رب العزت ان کے اجر میں کمی نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. نقیر کہتے ہیں
کھجور جو ہے، کھجور کی ایک تو جگہ ہوتی ہے سرے والی، اور ایک جگہ ہوتی ہے کھجور کی جو پاؤں والی ہوتی ہے، بس سمجھانے کے لیے پاؤں والی کہہ رہا ہوں۔ ایک سرے والی ہوتی ہے اور ایک پاؤں والی۔ وہ جو پاؤں والی جگہ ہوتی ہے نا، تو گٹھلی کی وجہ سے وہ جگہ تھوڑی سی باہر ابھری ہوتی ہے۔ وہ جو جگہ ابھری ہوتی ہے اس کی جو نوک ہوتی ہے وہ نقیر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی ایمان والا نیک عمل کرے گا، اللہ نقیر کے برابر بھی اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے، اور نقیر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس پر کسی قسم کی زیادتی، ظلم نہیں فرمائیں گے۔ مضامین بہت ہیں، اختصار کی بنا پر یہی عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے